نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام سامعین بس مائک کی آواز جیسی تھی بڑھا دیجئے تھوڑا. اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا اور سب سے بابرکت کتاب یعنی قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب سے ہمیں اور آپ کو نوازا. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اور آپ کو امتی بنایا. ظاہر قرآن کریم کا اعزاز ہے. آپ حضرات اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جو سینے سے لگاتا ہے اللہ اس کا رتبہ اس کا مقام و مرتبہ بلند فرماتا ہے. ابھی اسٹیج پر حافظ قرآن کو دستار سے نوازا گیا. ظاہر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا فرمایا. سبوں کے سامنے دستار فضیلت ان کے سر پر باندھی گئی. صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ان کے سروں پر دستار باندھ دی گئی ہے بلکہ میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت تمام انبیاء کرام کے سامنے حفاظ قرآن کے سروں کے اوپر دستار بھی باندھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ کو بہت بلند فرمائیں گے. اور یہ میں نہیں کہتا اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث پاک کے اندر خالق کائنات کے حبیب سرور کونین تاجدار رسالت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہم سب سے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیا جس نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا من حفظ القرآن کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا فرمایا وعمل والداہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق انہوں نے دنیا کے اندر عمل کیا فرمایا البس والداہ ساری کائنات کے سامنے ان کے ماں باپ کو لایا جائے گا اور ان کے والدین
والدین کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، البس والداہ تاجن یوم القیامہ، اور اس تاج کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت اس تاج کے اندر چمک ہوگی۔ اور اسی پر بس نہیں، ہم اور آپ ذرا غور کریں، جب حافظ قرآن کے ماں باپ کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا تو خود اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، جنہوں نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا۔ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، یہ قرآن اس حافظ قرآن کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ وشفعہ فی عشرۃ من آل بیتہ، اور میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کا احساس کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو کہے گا اے میرے قرآن کو یاد رکھنے والے، اے میرے قرآن کے محبوب، اس بات کو سن لو، جو تمہارے رشتہ داروں میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، استوجب النار، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، تمہیں یہ شفاعت کا حق دیا جائے گا کہ تم ان لوگوں کی شفاعت کرو، ان لوگوں کی سفارش کرو، اور اسے جہنم کے خندق سے نکال کر جنت کی طرف پہنچاؤ۔ کیا مقام و مرتبہ ہے، ذرا ہم اور آپ غور تو کریں میرے بزرگوں۔ قرآن کریم کو آج جن بری نگاہوں سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قرآن ہمارے گھروں کے اندر تاپ پر رکھا ہوا ہے، رکھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ قرآن کے اوپر کتنا گرد و غبار پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ ذرا غور کرو، قرآن کریم کو بھی آج ہم اور آپ کھول کر نہیں دیکھتے۔ کیا یہی قرآن کا حق ہے؟ جس نے قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا، آج انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے، اور ہم اور آپ کس راہ کو اختیار کر رہے ہیں۔ آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کے فرمان کی طرف ذرا ہم اور آپ قرآن کے سلسلے میں غور کریں۔ آقا نامدار مدنی تاجدار جناب نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا، قرآن کریم کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو قوم کو ہدایت دیتا ہے، جو قوم کی رہنمائی کرتا ہے، جو قوم کو صحیح راستہ دکھلاتا ہے۔ ہاں یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کو سن کر کے مکے کے مشرکین کا دل دہل جایا کرتا تھا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی مخالفت کرنے والے لوگ جب قرآن کی آیتوں کو سنا کرتے تو ان کی بھی خاموشیاں بڑھ جایا کرتے تھے۔ ہاں یہ وہی قرآن ہے دن کے اجالوں میں جس قرآن کے خلاف بکواس کیا کرتے ہیں، لیکن جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر تاجدار رسالت مدنی سرکار، تاجدار رسالت علیہ السلام جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں خوب جوش اور جذبے کے ساتھ، تو اس جگہ پر کنارے میں ابو جہل بھی آتا ہے، عتبہ بھی آتا ہے، شیبہ بھی آتا ہے، اخنس بن شریح بھی آتا ہے، سب آ کر قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس ہوتا ہے تو واپس ہونے کے بعد سارے مشرکین ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں اے ابو جہل تو کیوں آیا؟ تو ابو جہل کہتا ہے یہ قرآن ایک ایسی لارب اور بے مثال کتاب ہے جس کا انکار جتنا بھی کیا جائے، لیکن جب محمد قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل دہل جایا کرتے ہیں، لاکھ انکار کے باوجود بھی اس قرآن کو سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میرے بزرگوں یہی وہ قرآن ہے جو غلام کو سردار بنا دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے چاہے اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، لیکن جب اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا،
مفسر بنا، یاد رکھیں چاہے وہ جس برادری کا بھی ماننے والا، اس کے ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، لیکن بچہ اگر حافظ قرآن بن گیا، مفسر قرآن بن گیا، قاضی بن گیا، تو اللہ رب العزت اس کو عزت کی اس مسند پر بٹھاتا ہے، سارے لوگ نیچے بیٹھ کر کے اس حافظ قرآن کے قرآن کو سنتے ہیں، اس مفسر قرآن کے تفسیر کو سنا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے، کتنا اونچا رتبہ، کتنا اونچا مقام و مرتبہ، اے میرے بزرگوں ذرا غور کریں، ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کا قرآن ہے، ہمیں اور آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کا جب مطالعہ کریں پھر ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے اے اللہ تو نے ہمیں اور آپ کو، اے اللہ تو نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا، کتنی بابرکت کتاب ہے، مکے کے اندر فاتح مکہ بن کر کے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، سارے کے سارے مشرکین مکہ یہ سوچ رہے ہیں آج ہمارا کیا ہوگا، صحابہ جذبات میں آ کر کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، اور یہ کہا کرتے ہیں اے مشرکین مکہ کل تمہارا دن تھا، آج ہمارا دن ہے، کل تم نے ہمیں پریشان کیا، آج ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمتیں نچھاور کرنے کا دن ہے، اور فرمایا اے لوگوں آج میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، آج میں تمہارے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ حضرت بلال کو بلائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا اے بلال خانے کعبہ کی چھت چڑھ جاؤ، حضرت بلال جوتا اتارنے لگے، تاجدار رسالت علیہ السلام نے فرمایا اے بلال جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، جو قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتا رہتا ہے، یاد رکھو اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے، جاؤ جوتے سمیت خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، اللہ اکبر کی صدا بلند کرو۔ کیا مقام و مرتبہ ہے، آج ہمیں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، جب صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اے اللہ تو نے جو قرآن دیا وہ کتنی بابرکت کتاب ہے۔ میرے بزرگوں کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے لیکن تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ کیا اللہ کا قرآن ہے، غلام ہے لیکن جب قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے انہیں سردار بنا دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بستر علالت پر موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ روم کی طرف روم کے بادشاہ عیسائی بادشاہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ایک لشکر کو روانہ کیا، اس لشکر کا امیر، اس لشکر کا سپہ سالار، اس لشکر کا قائد حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو بنایا، اور پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو رکھا، فاروق اعظم کو رکھا، عثمان غنی کو رکھا، حضرت علی المرتضیٰ کو رکھا، سارے کے سارے صحابہ پیچھے، حضرت اسامہ بن زید آگے آگے چل رہے، سپہ سالار میرے آقا محمد عربی علیہ
अलैहिस्सलाम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को अपने दस्ते मुबारक से इस्लाम का परचम थमाया और कहा, ऐ उसामा बिन ज़ैद, मेरी हालत अभी बीमार चल रही है, लिहाजा तुम जाओ लश्कर की सिपा सालारी करो। कुछ दूर जब गए, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के बारे में खबर मिली। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की तबीयत बहुत ज्यादा अनील हो गई। सिद्दीक़ अकबर वापस आ गए, उमर आ गए, उस्मान आ गए, अली मुर्तजा आ गए। जरा गौर करें, पैगंबर इस्लाम दुनिया से रुखसत हो गए। तदफीन के मुकम्मल करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को उस लश्कर का कायद बना करके लश्कर को रवाना फरमाया। जरा गौर करें, आखिर वो है क्या? वो है क्या? घर के एतबार से बाप तो गुलाम है, बेटा भी गुलाम है, लेकिन अल्लाह के कुरान को सीने में महफूज किया, अल्लाह के कुरान को सीने से शरीक किया। कितना ऊंचा रुतबा अल्लाह ने फरमाया कि उस लश्कर का सिपा सालार कायद बना दिया। मेरे बुजुर्गों, एक बात नोट कीजिएगा, मदरसे के अंदर कौन से बच्चे आते हैं? हमारे यहाँ जो अमीरों के बच्चे हैं बहुत कम मदरसों की तरफ रवाना होते हैं, बहुत कम मदरसों की तरफ तवज्जो देते हैं, वरना वो तो स्कूल कॉलेज की जीनत बनते हैं। मेरे बुजुर्गों, जो घरेलू एतबार से इंतहाई कमजोर होते हैं, पसमानदा होते हैं, कोई बच्चा यतीम होता है, किसी बेवा के हाथों से, अपनी बेवा माँ के हाथों से हाथ पकड़ करके मदरसे या मकतब की तरफ आते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। मेरे बुजुर्गों, दीन सीखने वाले आम तौर पर कमजोर घराने के होते हैं। अरे होते हैं या नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? बोलिए। मदरसों का जायजा ले लें, फिर हमें और आपको पता चलेगा कितने गरीब घराने के बच्चे, कितने यतीमों के बच्चे हमारे मदरसों के अंदर पल रहे हैं, हमारे मदरसों के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के कुरान को सीख रहे हैं। और जब अल्लाह का कुरान सीख लेता है तो क्या ये बच्चा उन डॉक्टरों की इमामत करता है या नहीं करता? अरे बोलिए भाई, डॉक्टरों की इमामत ये बच्चा करता है। यही बच्चा जो हाफिज़ कुरान बना, अब बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मास्टर, डॉक्टर, हर दुनिया के ओहदेदार पीछे होते हैं। अल्लाह के घर में ये हाफिज़ कुरान आगे बढ़ता है, इमामत के फराइज़ को संभालता है। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करें, हर जमाने में अल्लाह ताला ने अपने दीन का काम, अपने कुरान का इल्म किनको अता फरमाया? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ बारे इलाहा, मुझे पता नहीं आप मुझसे राजी हैं या नहीं। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, ऐ अल्लाह, आप मुझसे राजी हैं या नहीं? बहुत सारे शागिर्द कुरान का इल्म सीख रहे हैं, बहुत सारे शागिर्द इल्म हदीस हमसे सीख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, ऐ बारे इलाहा, तू मुझसे राजी है या नहीं? आवाज आती है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि ऐ अहमद बिन हंबल, अगर मैं तुझसे राजी ना होता तो तुझे दीन का इल्म, तुझे दीन की समझ अता ना करता। पता चला कि अल्लाह ताला सारे इंसानों में उस इंसान को मुखातब करते हैं, उस इंसान को चुन लेते हैं जिसके ऊपर अल्लाह अपने रहमो करम की निगाह रखते हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। ये मत समझें कि हमारा बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बन जाएगा कितना कमाएगा। नहीं, अल्लाह के कुरान पर यकीन रखना है, अल्लाह के कुरान पर एतमाद रखना है। आओ, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। और कभी हम और आप भी जायजा ले ले, जरूर अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी।
ایک صحابی رسول تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے. وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. وہ صحابی جب لشکر کے ساتھ جانے لگے، عیسائی بادشاہ سے، روم کے عیسائی بادشاہ سے جھڑپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس صحابی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس صحابی سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم تو بہت ہی نوجوان ہو، تمہاری عمر 25 سے 30 سال کی ہے، تمہارے چہرے کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مذہب عیسائیت کو قبول کر لو، تم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو، تم رسول اللہ کے فرمان سے دور ہٹ جاؤ. میں تمہیں آدھی حکومت کا بادشاہ تمہیں بنا دوں گا اور کسی پر بس نہیں. میری بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ صحابی رسول جنہوں نے اللہ کے قرآن کو سینے میں محفوظ رکھا. حافظ قرآن کا ایک انداز بتاؤں، جب بھی کوئی مشکلات کی گھڑی ہوتی ہے تو ان کی زبان پر قرآن کے الفاظ ہوا کرتے ہیں. یاد ہے؟ پوچھ لیجئے، دیکھ لیجئے ان حافظ قرآن کو، کبھی راستے پر چل رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ان کی زبان حرکت میں رہا کرتے ہیں. چنانچہ وہ صحابی رسول کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اور اس صحابی کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے، وہ صحابی کیا کہتے ہیں ذرا غور کریں. وہ صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میری بات کی طرف توجہ کریں. بادشاہ نے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی بھی کر لو گے، آدھی حکومت کا بادشاہ تمہیں بنا دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو، قرآن کی تلاوت کو بند کر دو. وہ صحابی کیا بولے معلوم؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ زندگی اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو، تو پھر ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ انہوں نے جو دوسری بات کہی بڑی عجیب و غریب، انہوں نے کہا یہ زندگی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ زندگی میں جی رہا ہوں اپنے لیے نہیں، اپنے حضور کے لیے ہے، تو میں اپنے رسول کا دامن کیسے چھوڑ دو؟ چنانچہ وہ صحابی رسول کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا. تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا 3 دن کی مہلت دیتا ہوں. کتنے دن کی؟ 3 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ. اللہ اللہ، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت ہی مشہور واقعہ. 3 دن تک وہ عیسائی بادشاہ بہت ہی اچھے انداز میں ان کی ضیافت کرتے رہے، بہت ہی اچھے انداز میں کھانا کھلاتے رہے، پانی پلاتے رہے. 3 دن کے بعد وہ عیسائی بادشاہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. عیسائی بادشاہ نے کہا کہ اے محمد رسول اللہ کے صحابی، اے محمد کے صحابی، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، بتاؤ کیا کہتے ہو، کیا تم عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہی آج بھی میں کہہ رہا ہوں، میں کبھی بھی عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا. میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت میرے لبوں پہ جاری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تلاوت قرآن کو چھوڑ دو؟ اللہ اکبر. اس کے بعد بادشاہ طیش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر 10 دن کی مہلت دیتا ہوں اور کھانا پینا بند کر دیتا ہوں. چنانچہ کھانا بھی بند، پانی بھی بند، ہاتھ اور پیر کو جکڑ دیا گیا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا. 10 دن مکمل ہونے جا رہا ہے، کھانا پانی کچھ نہیں دیا جا رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. 10 دن مکمل ہو گیا. وہ بادشاہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ دنیا سے جا چکے ہوں گے، شاید یہ شہادت پا چکے ہوں گے.
جب انہیں لایا جاتا ہے اللہ اکبر، جن کے دل میں قرآن کی تلاوت ہو، جن کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بدل نہیں سکتی۔